پورا مجمع محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. ذرا محبت کے ساتھ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور محبت سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جتنی آواز سینے کے اندر ہے سننے اور سنانے کا ماحول پیدا کریں تاکہ میں بھی اپنی تھکن کو بھول جاؤں اور آپ کے لیے حضور کی محبت میں ایک ایسی گفتگو کر دوں تاکہ آپ یہاں بیٹھے رہیں ایسا لگے کہ ہم گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولے سبحان اللہ. ایک مرتبہ اگر کوئی سبحان اللہ بولتا ہے ہمارے یہاں اسے اللہ 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ اگر آپ بولیں گے اس وجہ سے کوئی خاموش نہ رہے. آج جو میں نے تقریر کا موضوع لیا ہے تقریر کا موضوع یہی ہے ذرا غور سے سنیے گا. میں نے آیت پڑھی ہے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. جہنم کی آگ بڑی بھیانک ہے. کہا گیا ہے کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے تب جا کر دنیا کی آگ تیار کی گئی ہے. تو پھر جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا. اس لیے آپ جتنی دیر بیٹھے گئے اس نیت سے بیٹھے جلسہ کروانے کا مطلب یہی ہوتا گئے لاکھوں روپے خرچ کرنے کا مطلب یہی ہوتا گئے کہ آپ اس جلسے میں آئے تو گنہگار بن کر آئے تھے. کوئی پاپی ہو کر آیا تھا کوئی خطا کار ہو کر آیا تھا لیکن یہاں سے جب آپ اٹھ کر جاؤ تو آپ گناہ کی گٹھری اپنے سروں پر لے کر نہ جاؤ. ایسی سچی توبہ کر لو کہ آئے تھے گنہگار بن کر یہاں سے جائیں گے تو نیکوکار بن کر جائیں گے. اس لیے جتنے لوگ بیٹھے گئے ذرا پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو لہرا کر فضاؤں میں لہرا کر بولو یا رسول اللہ. ماشاءاللہ حضور دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. اس لیے میں دعا کرتا ہوں میرے مولا جتنے لوگ جلسے میں آئے ہیں اس سے بڑی میرے پاس دعا کوئی نہیں ہو سکتی ہے. میں دعا کرتا ہوں میرے مولا جلسے میں جتنے لوگ آئے ہیں انہیں دنیا میں کچھ دکھانا نہ دکھانا اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ کا گنبد خضرا ضرور دکھا دینا. میں دعا کر رہا ہوں اس لیے اگر آپ سننا چاہتے ہیں آپ زندہ دلی کے ساتھ سنیں انشاءاللہ معین الدین قادری بولنے کی کوشش کرے گا. کیا اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اپنے یعنی اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو اپنی ماں کو اپنے باپ کو سبوں کو پورے گھر والوں کو بچاؤ. کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے. بہت سارے لوگ گناہ کرتے گئے پاپ کرتے گئے. آج جو مصیبتیں آتی ہے یہ ساری مصیبتیں ہمارے ہاتھ کے کیے ہوئے گناہوں کا نتیجہ ہے. اگر ہم گناہوں سے توبہ کر لیں آج ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اس لیے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں نوکری نہیں مل رہی ہے. مسلمان کی وجہ سے ہم ستائے جا رہے ہیں. مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم مارے جا رہے ہیں. اللہ کی قسم کہتا ہوں آپ پکا مسلمان بن کر تو دیکھیے. جس دن ہم اور آپ پکا مسلمان بن گئے ہم نے ڈھونگ کرنا چھوڑ دیا صرف نام کا مسلمان کہلانا چھوڑ دیا. اگر ہم اور آپ نے پکا مسلمان بننے کا تہیہ کر لیا یقین کے ساتھ کہتا ہوں آج بھی زمانے والوں کی گردن ہمارے قدموں میں جھکی رہے گی. آپ کہو گے وہ کیسے؟ ہم بھی مسلمان ہیں یہ بھی مسلمان ہیں آپ بھی مسلمان ہیں لیکن ایک مسلمان وہ خواجہ غریب نواز بھی ہے
آج بھی غریب نواز کے چوکھٹ پہ کئی 100 سال ہو گئے دنیا سے جانے کو، لیکن غریب نواز کی چوکھٹ پہ جیسے امیر مسلمان سر جھکاتے گئے اسی طرح کافر بھی جا کر سر جھکاتے نظر آتے گئے۔ لیکن ضروری ہے کہ پکا مسلمان بنیے، سچا مسلمان بنیے، دکھانے کا مسلمان نہ بنیے۔ اس لیے اگر آپ سننا چاہتے ہیں، ایک منتر میں پڑھتا ہوں اور پڑھنے کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے، روئے زمین پر اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے۔ کتاب اللہ کے بعد بخاری شریف ہے، لیکن کتاب اللہ کی باتیں میں نے کی ہے۔ اب اگر میں یہ باتیں کروں گا، میں ثابت کروں گا مذہب اسلام کتنا اچھا مذہب ہے، مذہب اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ آج معاملہ کیا ہوتا ہے؟ معاملہ یہ ہے، آج لوگ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں ٹی وی کے اسکرینوں سے، آج لوگ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں ٹی وی پر بیٹھنے والے ڈیبیٹ کرنے والوں کے ڈیبیٹ کو سن کر۔ لیکن یاد رکھیے گا، آج کے جلسے سے پیغام لے کر جائیے کہ اگر آپ کو اسلام سمجھنا ہے ٹی وی کے اسکرینوں سے، کسی انجینئر سے، کسی ڈاکٹر سے اسلام کو مت دیکھیے۔ اگر اسلام کو سمجھنا ہے مدینے والے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھتے جائیے، آپ کو اسلام سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ آج اکثر ہوتا یہ ہے، لوگوں نے کسی شراب پینے والے مسلمان کو دیکھا، لوگ کہتے ہیں یہی اسلام سکھاتا ہے۔ کسی جوا کھیلنے والے مسلمان کو دیکھا، لوگ کہتے ہیں یہی اسلام سکھاتا ہے۔ نہیں پیارے، اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ کی توجہ شامل رہی، معین الدین قادری حوالہ کے ساتھ بات کرے گا۔ اسلام نے پیغام کیا دیا ہے، ذرا غور سے سنتے جائیے گا اور غور سے سنیے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام رامائن ہے۔ میں رامائن سے بھی پڑھوں گا اور میں ثابت کروں گا مذہب اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، مذہب اسلام نے پیغام کیا دیا ہے۔ لیکن اپنی کتابوں کو پڑھ کے دیکھو، جو لوگ کہتے ہیں اسلام سمجھ میں نہیں آتا ہے، میں ان سے کہنا چاہوں گا اپنی کتابوں کو ہی پڑھ کر اسلام کو سمجھو کہ اسلام مانوتا کا درس دیتا ہے کہ نہیں، اسلام انسانیت کا پاٹ پڑھاتا ہے کہ نہیں، اسلام انسانیت کا کتنا درس دیتا ہے۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں، انسان کہتے کسے ہے؟ دو ہاتھ کا نام انسان ہے، دو پاؤں کا نام انسان ہے، دو آنکھوں کا نام انسان ہے؟ نہیں بھائی، اگر دو ہاتھوں کا نام انسان ہوتا تو بندر کے پاس بھی دو ہاتھ ہے، کیا آپ اسے انسان کہہ دو گے؟ اگر دو پاؤں کا نام انسان ہوتا تو مرغی اور بطخ کے پاس بھی دو پاؤں ہے، کیا مرغی اور بطخ کو آپ انسان کہہ دو گے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ اگر دو آنکھوں کا نام انسان ہوتا تو پھر کتے اور بلی کے پاس بھی دو آنکھیں ہیں، کیا آپ اسے انسان کہہ دیں گے؟ نہیں، اسلام کہتا ہے اصل میں انسان وہ نہیں ہے جن کے پاس دو ہاتھ ہے، اصل میں انسان وہ نہیں ہے جس کے پاس دو پاؤں ہے، جس کے پاس دو آنکھیں ہیں، اصل میں وہی انسان نہیں ہے۔ انسان اصل میں وہ ہے اگرچہ دو آنکھیں نہیں ہے، دو ہاتھ کٹے ہو، دو پاؤں کٹے ہوئے ہو، اگر دل میں دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکتا ہے، دو ہاتھ نہ بھی ہو تو بھی وہ انسان ہے، دو پاؤں نہ بھی ہو تو بھی وہ انسان ہے، دو آنکھیں نہ بھی ہو تو بھی وہ انسان ہے۔ ذرا سنیے گا اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، اسلام سے آپ کو محبت ہو جائے گی، لیکن شرط ہے آپ کو سننا ہوگا۔ غور سے سنیے، ایک منتر میں پڑھتا ہوں، میرے ہاتھ میں کتاب رامائن بھی ہے اور میرے ہاتھ میں کتاب ہے بھاگوت گیتا۔ یہ دیکھیں کتاب میرے ہاتھ میں ہے، جو ہمارے ہندو سجن کے یہاں کا کہ یہ سب سے پوتر کتاب مانی جاتی ہے۔ یہ کتاب کا نام شریمد بھاگوت گیتا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہے تو میں ایک منتر پڑھتا ہوں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، کیونکہ تاخیر میں خود کر چکا ہوں، اب زیادہ تاخیر میں۔ کتنے دوست تھے؟ پورا مجمع بولے جھوم کر، کتنے دوست تھے؟ 3۔ کہاں پھنس گئے تھے؟ پہاڑ کے اندر پھنس گئے تھے۔ پہلے نے دعا مانگا
اب دوسرے سے کہا تیرے پاس کوئی نیکی ہو تو جلدی دعا مانگ. اب دوسرے نے کہا ایک نیکی مجھے بھی یاد آئی ہے. اب وہ دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کرنے لگا. اے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے رب کعبہ، تو تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، تو تو دلوں کے حال کو جانتا ہے. میرے یہاں بہت سارے لوگ مزدوری کرتے تھے. ایک دن ایسا مزدور آیا جو مہینوں میرے یہاں مزدوری کیا، لیکن جب پیسہ لینے کی باری آئی، مزدوری لینے کی باری آئی، وہ نہیں ملا مجھے. میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے پہلے بہت تلاش کیا، بہت تلاش کرتا رہا، لیکن جب کوئی پتہ نہ چلا تو میں نے اس کے پیسے سے ایک بکری خریدا. اس بکری نے بچہ دیا، اس کے بچے نے بچہ دے دیا، اس کے بچے نے بچہ دے دیا. ایک عرصہ گزر گیا، بکریوں کا ایک ریوڑ تیار ہو گیا، بکریوں کی ایک جھونڈ تیار ہو گئی. اے مولا، اچانک ایک دن وہ آ گیا، مزدور کہنے لگا او اللہ کے بندے مجھے مزدوری میری دے دے. کہا نا مزدوری دے دے تو سنیے گا. آ گیا کہنے لگا او اللہ کے بندے سن، تو نے مزدوری کیا ہے نا، تو نے مزدوری کیا ہے نا، جتنی بکریاں ہیں نا وہ میری نہیں ہے، وہ ساری تیرے پیسوں کی ہے. بولے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ. ساری بکریاں تیرے پیسوں کی ہے. کہا کہ سنو مذاق مت کرو، ہم جیسا کوئی ہوتا آج کے نوجوانوں کی طرح، مسلمانوں کی طرح یا انسانوں کی طرح ہوتا، سارے پیسوں کو ہڑپ لیتا، ساری بکریاں لے لیتا، کہتا پہچانتا بھی نہیں ہوں. یاد رکھنا لوگوں، مزدوروں کی مزدوری، مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے مزدوروں کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دیا کرو. یاد رکھو ایک مزدور کی مزدوری جب پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دینی چاہیے. تو پھر بتاؤ ایک امام کی لوگ تنخواہ رکھ لیتے گئے، سالوں امام نے نماز پڑھایا، ان کے پیچھے نماز پڑھی گئے، جاتے وقت انہیں ایسے ہی نکال دیتے گئے. ہم نے کتنی جگہ سے خبر سنا ہے حضرت فون پہ پیسے ڈال، کتنی جگہ ہم نے سنا ہے حضرت جائیے نا امام صاحب فون پہ میں پیسے ڈال دوں گا، لیکن امام صاحب گئے ادھر پیسے بھی گئے. اب بتائیں کہ اللہ کے یہاں جواب نہیں دینا ہوگا؟ اللہ کے یہاں سارے کمیٹی کے لوگ پکڑے جائیں گے. ہاں آپ کیا سمجھتے گئے ایک مدرس نے 2 سال تک پڑھایا، لیکن ان کا لوگوں نے کیا سلا دیا. ہمارے علاقے میں حضرت ایک ایسے امام صاحب امامت کرتے تھے، مدرسے میں پڑھاتے تھے. اس مرتبہ رمضان کے مہینے میں عمرہ پہ تھا، شہریار صاحب کے ساتھ فون گیا کہ حضرت کیا بتائیں، حافظ افروز دلور نام تھا. کہا کہ حضرت کیا بتائیں، سحری کھا کر بڑی تیزی سے گاڑی لے کر جا رہے تھے نماز پڑھانے کے لیے، اچانک ایک بڑی سی گاڑی آئی، اتنی زور کی ٹکر ہوئی کہ ان کے چہرے پہچان میں نہیں آنے لگے، انتقال ہو گیا. میں کہنا چاہوں گا یہیں پر باس بات نہیں ہے، جانا تو سب کو دنیا سے ہے. آپ سے بھی میں کہوں گا جانا سب کو ہے. ایسا نہیں ہے، دنیا میں آنے کا ایک سسٹم ہے، باپ پہلے آتا ہے، بیٹا بعد میں، دادا پہلے، پوتا بعد میں. لیکن بھائیو دنیا سے جانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 80 سال کا بوڑھا باپ اپنے 40 سال کے جوان بیٹے کے جنازے کو کاندھے پر اٹھا کر آنسو بہاتا ہوا قبرستان لے کر جاتا ہے. جانا سب کو ہے، لیکن 4 بیٹیاں ہیں رونق بھائی ان کے پاس. لیکن بتائیے 4 بیٹیاں تھیں، کسی کی آنکھ میں پانی نہیں کہ کوئی آ کر کہہ دیتا کہ ان کے بچیوں کے لیے میں انتظام کروں گا. ایسا قوم نے کیوں نہیں کیا؟ آپ پھر کہتے گئے یہ مولوی محنت نہیں کرتا، یہ امام محنت نہیں کرتا. اللہ کی قسم ساری چیزوں کا حساب دینا ہوگا. مصطفیٰ فرماتے گئے اگر کوئی راستہ چلتے چلتے کسی کی دیوار کو ناخون سے کھرچ دیا، اس ناخون میں جو مٹی آئے گی تھوڑی سی، اس مٹی کے بارے میں بھی اللہ قیامت کے دن پوچھے گا. کسی کی دیوار کو کھرچو تو اللہ پوچھے گا، کسی کے دل کو کاٹ کر زخم بنا دو اپنی باتوں سے، اللہ نہیں پوچھے گا. اللہ پوچھے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرو گے اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا، اور چھوٹا سا چھوٹا بڑے سے بڑا گناہ کرو گے سب کا بدلہ اللہ دے گا. آپ کیا چاہتے نہیں دے گا. 3 دوست تھے، تینوں میں سے پہلے نے کہا ماں کی خدمت کرتا تھا، دعا مانگا پتھر ہٹ گیا. دوسرے نے کہا مولا وہ جو بکری مانگنے آیا سب میں نے دے دیا، ساری بکریاں مزدوری کی وجہ سے.
کہا کہ تھوڑا اور ہٹا. تیسرے نے کہا میرے مولا میں گناہ کرتا تھا لیکن ایک عورت کی وجہ سے تیرا خوف میرے دل میں ایسا سمایا میں نے گناہ کرنا چھوڑ دیا. میرے مولا اگر میں تیری رضا کے لیے یہ کام میں نے چھوڑا تھا, گناہ کا اور سچے دل سے توبہ کیا تھا, پتھر کو ہٹا دے. مصطفیٰ فرماتے گئے پتھر مکمل ہٹ گیا, نیکی کی برکت سے پتھر ہٹ گیا. تینوں دوست مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے. بتائیں دعا دعا برائی مت کرو, برائیاں مصیبت میں ڈال دیتی ہے. نیکیاں کرو نیکیاں, کیونکہ نیکیاں مصیبت کو ٹال دیتی ہے. اس لیے میں نے جتنے منتر پڑھا ہے, اسلام بہت اچھا مذہب, پڑھ کر تو دیکھے سب سے اچھا مذہب اسلام ہے. اسلام کتنا خوبصورت ہے, اسے سمجھنے کے لیے غریب نواز کی سیرت کو پڑھیے, اسے سمجھنے کے لیے غوث اعظم کی جیونی کو پڑھیے, حضور کی جیونی کو پڑھیے. سیرت پڑھتے جائیں گے حضور کی, آپ کو اسلام سمجھ میں آتا چلا جائے گا. انسانیت کی قدر اسلام سکھاتا ہے. ہمارے ہاتھ پاؤں میں جو ناخون ہے, ارے انسان کہ ہاتھ پاؤں میں ناخون اور سر میں جو بال ہے, اس بال کو کٹوا کر یا ناخون کو کاٹ کر اسلام اجازت نہیں دیتا کہ تم اسے نالے میں بہا دو یا اسے تم ایسے ہی پھینک دو کچڑے کے ڈھیر میں. نہیں, احترام انسانیت ہے کہ ان کے بدن سے کوئی چیز اگر الگ بھی ہو جائے اسے کچڑے میں مت پھینکو بلکہ اسے زمین میں دفن کر دو. یہ اسلام ہے. جب کٹے ہوئے ناخون کا اسلام اتنا احترام بتاتا ہے تو زندوں کی کتنی قدر بتاتا ہوگا. یہ مذہب اسلام ہے. اسلام کو سمجھیے. اسلام تھا, اسلام ہے. پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولو اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام. اور بلند آواز سے اسلام کے بیٹو, اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام. قرآن تھا, قرآن ہے, قرآن. اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا, احسان ہے, احسان. پورا مجمع پڑھ لو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے بھائی مبارک حسین مبارک صاحب کی بلا کی محبتیں ہیں جو میں آپ کے درمیان حاضر آیا. مولانا غلام رسول صاحب جو امام آئے ہیں آج محفل میں پیران پیرائے ہیں, اور آج مہمان بن کر علی مرتضیٰ آج گھر میرے روشن ضمیر آئے ہیں. ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں, آج محفل میں پیران پیر آئے ہیں. حاضرین و سامعین, بڑی لمبی مسافت کے بعد آپ حضرات کے درمیان حاضری ہوئی. 4 گھنٹے تک جام میں پھنسا رہا. یہ میری بھی مجبوری ہے, اور میں آپ کے یہاں آیا ہوں, پانی تک نہیں پیا ہوں, اور آپ کے یہاں سامنے آپ کے حاضر ہوں. یہ آپ کی محبتیں ہیں. آپ کسی ہمارے علماء میں سے کسی عالم کو کچھ نہ کہیں, اس لیے کہ تاخیر ہوئی ہے, اس کا ذمہ دار میں خود ہوں. اور کبھی کبھی فلائٹ کا ٹکٹ ہو تو بھی فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے, لیٹ ہو جاتی ہے. اب ہم بھی انسان ہیں, کر بھی کیا سکتے ہیں. بس اتنی سی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اس پاکیزہ محفل میں قبول فرمائے, آمین. جتنے علماء کرام ہیں, باہر سے آنے والوں کے لیے جتنی تڑپ آپ کے اندر ہے, اس سے زیادہ آپ کو اپنے علاقے کے علماء کے لیے تڑپ آپ کے اندر ہونی چاہیے. باہر سے واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نوجوانان سمرا موڑ, حسینی کمیٹی سمرا موڑ, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ معین القادری صاحب قبلہ چترویدی,
حضرت علامہ مولانا معین الدین صاحب قبلہ چترویدی جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ کمیٹی والے مبارکباد کے قابل ہیں، یقیناً آپ حضرات حضور کے عاشق ہیں، اس لیے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ جو نیتیں لے کر آپ بیٹھے ہیں اللہ سارے لوگوں کی نیتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے کروڑوں احسانات ہیں ہم سب پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس کو اللہ نے ہاتھ دیا ہے لیکن ہاتھ میں اللہ نے پکڑنے کی طاقت نہیں دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے آپ کے علاقے میں